اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 سے 64 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور عیسائی ہیں، والصابئین، اور صابی، من آمن باللہ، جو بھی ایمان لے آئے گا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا، خذوا، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور تم نصیحت پکڑو اس سے جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو یا بچ سکو۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ان آیات میں دنیا میں جو اہل کتاب تھے ان کو دین اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی شخص حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے پھر رنگ، نسل، قوم، اس کی تفریق نہیں رہتی۔ فرمایا کہ جو بھی ایمان لایا ہے، یہودی، عیسائی، صابی، جو بھی اللہ پر ایمان لے آئے گا، مسلمان ہو گیا، اس کے بعد یہ نہیں کہ یہ پہلے یہودی تھا، پہلے کس طرح کے عمل کیا کرتا تھا، پہلے عیسائی تھا، یہ کس طرح کے عمل کیا کرتا تھا، یہ تو صابی تھا، اب یہ مسلمان ہوا ہے۔ تو اسلام اصول یہ ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اس سے پہلے جو اس کے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ پہلے تم شرک کرتے رہے ہو، جب وہ توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا صحیح معنوں میں تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جس طرح کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر رہے ہیں تو اسی طرح اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، اور میں یہ کیا کیا، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے جو زندگی گزری ہے وہ نافرمانی اور بغاوت میں گزری ہے، تو اس کا کیا بنے گا، اس کا بھی حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو اس موقع پہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور میں بیعت کروں گا آپ کی۔ تو بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ آپ عیسائی رہیں، یہودی رہیں، صابی رہیں، بس اللہ کو مانیں، آخرت کو مانیں، نیک عمل کرتے رہیں، تو تمہارا اجر ان کے ہاں، اللہ کے ہاں پکا ہو گیا، اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے، یہودی بھی جنت میں جائیں گے، صابی بھی جنت میں جائیں گے۔ عیسائی بھی جنت میں جائیں گے وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کو نبوت ملنے سے پہلے تورات و انجیل اس پر قائم تھے، وہ عیسائی جنت میں جائیں گے۔ وہ یہودی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے ان تورات کے اوپر قائم تھے، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے تھے، وہ یہودی بھی جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی ادیان تھے، جو اپنے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتا تھا، اللہ کی بات کو مانتا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ شروع سے یہی اصول رہا ہے، یہ صرف اب نہیں ہے، یہ اس آیت کے بیان کرنے کا مقصد ہے۔ دوسری چیز کہ جو یہ مفہوم لیا جاتا ہے یہ سراسر خود اخذ کردہ ہے، جس کی قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کرتا ہے۔ اب قرآن پاک آپ سابقہ آیات میں بھی پڑھ رہے ہیں، آگے بھی پڑھیں گے، خاص طور پہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فیصلہ دیا ہوا ہے۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اب بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں، اللہ کو تو وہ مانتے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، ثالث و ثلاثہ والا عقیدہ ان کا، اگر وہ جنت میں جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دیگر قرآن پاک کی سینکڑوں آیات جو اس بات پر مبنی ہیں ان کا انکار ہوگا۔ اور دوسری چیز، سب سے بہترین تفسیر قرآن پاک، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آیت کا، جس مسئلے کے اندر آپ نے بیان فرما دیا وہی اس کا حتمی معنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آنے کے بعد کوئی بھی عیسائی اور یہودی جو میرے بارے میں سنتا ہے
اور مجھ پر ایمان نہیں لاتا الا ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا ہے۔ تو اس لیے سیکولر طبقہ اور لبرل طبقہ جو دین بیزار ہیں، دراصل وہ کسی بھی دین کو نہیں ماننا چاہتے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے اسلام کی حقانیت اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو ایک راستہ ہموار ہونا چاہتا ہے، تو جبکہ اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ باقی سینکڑوں احادیث ہیں اس حوالے سے، اور سینکڑوں قرآن پاک کی آیات اس حوالے سے جمع کی جا سکتی ہیں کہ اس سے مراد وہی شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پاک کو مانتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، تو وہ شخص جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی امتیاز باقی نہیں رہے گا کہ یہ عیسائیوں سے آیا ہے، یہودیوں سے آیا ہے، صابیوں سے آیا ہے، کون ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ مسلمان ہو جائے گا تو پھر وہ جس قدر عمل کرے گا، یہ عمل کی دوڑ ہے، جو جتنے اچھے کر لے گا وہ اتنا آگے نکل جائے گا، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اور عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر وہ اسلام لے آئیں گے تو اللہ ان کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا، دوہرا اجر، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے۔ تو اسی طرح مسلمان ہے، اگر وہ خلوص دل اور اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر قائم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی عظمتیں اور بڑا مقام رکھا ہے۔ اس طرح فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت کے دن کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، کس پر؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لا کے نیک عمل کرتا رہتا ہے۔ ویسے کو بے خوف ہو جائے جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، جو مرضی کرتے پھرو جی ہے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی خوش فہمی شیطان نے اس کے دماغ میں ڈال دی ہے، جبکہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تسلسل کے ساتھ اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن خوف و غم اور عذاب اور سزاؤں سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات، صرف ایمان بول دینا ہی نہیں، ایمان لے آنا، ایمان پر قائم ہو جانا، اور پھر اس کے مطابق عمل صالح شروع کر دینا۔ ایسے لوگ ہیں ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں، اور قبر سے لے کے آخر تک، پل صراط سے جنت جانے تک کوئی غم ہم جو ہوگا ان کو دور کر دیا جائے گا ان کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ آگے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب یہ مسلسل بدعہدی کیا کرتے تھے، اب اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، من و سلوہ، پتھر سے پانی نکلنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر دیگر نشانیاں ملنے کے باوجود جب یہ نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئے تو اللہ تعالیٰ بہرحال وہ خالق اور مالک ہے، وہ ہر طرح سے سمجھا سکتا ہے، وہ خیر الماکرین، اس کی تدبیر بہت غالب ہے۔ طور پہاڑ کو حکم دیا، وہ اٹھا، اور ان کے ساتھ جس طرح ایک بادل ہوتا ہے، پہلے بادلوں کا سایہ تھا نا، وہ آ کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ بتاؤ اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانتے تو پھر اس کو گرا کے تمہیں پیس کے ہلاک کر دیا جائے گا، مانتے ہو کہ نہیں؟ تو اس وقت خذوا ما آتیناکم بقوہ، اب بچو گے اسی صورت میں کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی صورت میں، اور ان کے جو فرامین یعنی ان کی جو اطاعت و فرما برداری کو، یہ تو واحد راستہ ہے بچنے کا، اگر ایسا کرو گے تو بچ پاؤ گے، وگرنہ آج تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، پھر ہی تم بچ سکتے ہو، وگرنہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بھی سمجھا، دونوں طریقے، ایک نصیحت انبیاء کرام کے ذریعے نصیحت ہے، اور وہ شخص بہت بہترین طینت و طبیعت کا مالک ہے جو شخص نصیحت سننے کا عادی ہے، نصیحت سنے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگا کریں گے، اللہ میں جو سن رہا ہوں ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اپنے اعمال کے اعتبار سے اور دیگر چیزوں کے اعتبار سے۔ اور دوسری چیز کیا ہے، جو نصیحت سے دور ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی تقوی اور پرہیزگاری اور ایمان اور عمل صالح ان چیزوں کی طرف نہیں آ سکتا۔ آج بنیادی چیز یہ ہے کہ لوگ اسلام سے دور اس لیے بھی ہوتے جا رہے ہیں کہ اسلام سننے کے لیے ان کے پاس وقت، دین سننے کے لیے، قرآن پڑھنے سننے یا احادیث پڑھنے سننے کے لیے ان کے پاس وقت، جب سنیں گے نہیں تو پتہ کیا چلے گا، جو چیز دیکھ رہے ہیں، جو چیز سن رہے ہیں، پھر اسی طرح ہی چلتے جائیں گے۔ تو بے دینی کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ جڑیں گے تو یہ زنگ کو اتارے گا، جو دلوں پہ چڑھے ہوئے نا سالہ سال کے، صدیوں کے ہیں، تو ان کو یہ ختم کرے گا اور اتارے گا، اور انسان کو صحیح جو مومن ہے اس کی تصویر دکھلائے گا۔ اور پھر صاف سی بات ہے کہ ایک جو دل سے خالص بندہ ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور ایمان ہے، وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انہوں نے یہ عہد کر لیا، آگے اس کی مزید تفصیل بھی آئے گی اگلی آیات میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طور پہاڑ کو ان سے دور کر دیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر یہ دور ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر اسی طرح یہ برے بندے کی علامت ہے، آگے سورہ یونس میں بھی آئے گا، برے بندے کی علامت یہ ہے کہ جب ان پر کوئی تکلیف اور آزمائش آتی ہے تو اس وقت تضرعوا، عاجزی کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب وہ تکلیف اور پریشانی اور آزمائش سے اللہ ان کو نکال دیتا ہے، پھر وہ اسی طرح اس رب کے ساتھ شرک کرنا یا اسی طرح اس کی نافرمانی کرنا، وہ اپنے پہلے والے اعمال ان پر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کوئی مشکل پریشانی ہے نا، وہ انسان کو سکھاتی ہے بہت کچھ، اگر انسان اس سے کچھ سیکھتا ہے نا تو یہ کچی، اگر اس سے کوئی نہیں بس ٹھیک ہے یہ چل رہا ہے اسی طرح ہی تو پھر یہ کیا ہوگا
اس کو بدبختی کی طرف لے کے جا رہی ہے، جس طرح کہ یہ ہوا ثم تولیتم من بعد، اس کے بعد تم پھر گئے، اپنے عہد سے عہد توڑ دیا، ولولا فضل اللہ علیکم، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وہ ویسے ہی بڑا غفور رحیم ہے، وہ موقع دیتا ہے انسان کو معافی کا، اپنے اعمال کی اصلاح کا، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موقع دے رہا ہے تو تم ٹھیک چل رہے ہو، وہ موقع دیتا ہے، اور بس اوقات نافرمانوں کو بڑا موقع دے دیتا ہے، زیادہ موقع دے دیتا ہے، ان کی رسی کھلی چھوڑ دیتا ہے، پھر جب پکڑتے ہیں نا تو ان بطش ربک لشدید، پھر جب وہ پکڑتا ہے تو پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اس کی پکڑ بڑی شدید ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے سزا تمہاری مؤخر کر دی، تمہیں فوراً پکڑا نہیں ہے، موقع دے دیا، وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ اسی وقت سزا آتی لکنتم من الخاسرین، پھر تم گھاٹا اٹھانے والوں لوگوں کے اندر شامل کر دیے جاتے، اور تمہارے پاس کوئی ایسا موقع نہ ہوتا کہ اپنے اعمال کو بہتر کر سکتے۔ تو یعنی بات کرنے کا مقصد اور ان آیات کا میں سے ہمیں حاصل ہونے والا سبق یہ ہے کہ اگر اور نافرمانی اور بغاوت کے باوجود بھی اللہ رزق دے رہا ہے، صحت و عافیت دے رکھی ہے، سزا نہیں مل رہی، تو اس کے فضل سے مزید نجائز فائدہ مت اٹھائیے، یہ اس نے موقع دیا ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے، وہ معاملہ اسی طرح ہی غلط ہے، اس معاملے کو اللہ نے موقع دے دیا ہے کہ تم ٹھیک کر لو، درست کر لو، وگرنہ آخرت کے دن تو ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے، آخرت کے دن تو حساب برابر کیا جائے گا، جنت جہنم کی صورت میں، انعام کی صورت میں اور سزا کی صورت میں، نیکیاں اور گناہ ایک دوسرے کے پلڑے میں ڈالنے کی صورت میں، اس صورت میں یہ سارا معاملہ تو برابر ہونا ہی ہونا ہے۔ کامیاب وہ ہے کہ جس نے اس دنیا کے اندر اپنا حساب کر لیا اور اپنے معاملے کو برابر کر لیا، اور خاص طور پہ اس حوالے سے جو ہم دینی عمل کر رہے ہیں ان کو برابر کرنا، ان کو دیکھنا کہ یہ قرآن و سنت سے ثابت بھی ہے کہ نہیں، ان کا اجر ملے گا بھی نہیں ملے گا، یہ ہیں بھی اس طرح کے نہیں ہے، وگرنہ پیو دادے کے دین پہ چلتے رہے اور قیامت کے دن پتہ چلا یہ تو دین تھا ہی نہیں، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بربادی اور ہلاکت کے سوا تو اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے دین اور دنیاوی یہ سارے معاملات کو دیکھ لیں، حساب کر لیں، اگر قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اس کے موافق نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور قرآن و سنت کے مطابق لے آئیں، یہی دنیا آخرت کی کامیابی کا اصول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ناکام لوگوں سے محفوظ فرما کے کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے۔